نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ اور آخرت کے دن پر وہ دوستی کرنے لگے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ او اخوانهم او عشیرتهم اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے پوتے ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے بھائی بہن یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید فرمائی ہے اپنی طرف سے فرشتے کے ذریعے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو داخل کرتا ہے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ کی جماعت ہی
کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مجادلہ کی اس آخری آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جن کا آخرت پر اللہ کی ذات پر ایمان ہے، تو ان کے دل میں اللہ کی ہی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکام کی محبت ہوتی ہے۔ ان کا دل انہی چیزوں کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ ان کے دل میں دوسرے کی محبت کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت کرے۔ اللہ سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں، اس کی عبادتوں کے خلاف رہتے ہیں، اس کی عبادت گاہوں کے خلاف رہتے ہیں، ان سے وہ دوستی نہیں کر سکتی۔ دل میں بس محبت کے لیے ایک ہی کی جگہ ہے، اللہ اس کے رسول کی اور اس کے احکام کی۔ چنانچہ غزوے کے موقع پر ایک صحابی ہیں اور ان کے والد ہیں۔ صحابی مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور ان کے والد کافروں کی طرف سے لڑنے آئے ہیں۔ غزوہ ختم ہو گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا، تو بار بار میرے سامنے آتا تھا، لیکن میں نے تم کو جو ہے تلوار سے نہیں مارا، اس لیے کہ تو بیٹا تھا، دشمنوں کی طرف سے یعنی مسلمانوں کی طرف سے تو لڑنے آیا تھا۔ تو بیٹے نے کہا کہ والد صاحب، آپ نہیں دکھے مجھ کو جنگ میں، اگر دکھے ہوتے تو میں اس تلوار سے آپ کو نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی دشمنی میں اللہ سے جنگ کر رہے تھے، گویا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے۔ جس اللہ نے پیدا کیا اس سے آپ لڑنے آئے تھے، تو میں تو دیکھتا تو آپ کو بخشتا نہیں۔ قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، رشتہ دار ہوں، بھائی بہن ہوں، ان سے دل میں محبت نہ رکھو۔ اگر وہ اللہ کے خلاف لڑنے آ رہے ہیں اور تم اس کے خلاف لڑ رہے ہو تو ان کی جاں بخشی نہیں ہونی چاہیے، تب اس وقت ایمان کامل کہلائے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر رکھا ہے، اور فرشتے کے ذریعے، جبریل کے ذریعے ان کی تائید بھی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ جنت جیسے اللہ تعالیٰ عظیم ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ، عزت کا گھر عظیم ہے، اس میں داخل کریں گے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ دے دیں گے۔ یہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اور ہر آدمی اپنی جماعت کا سپورٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا سپورٹ کریں گے، ان لوگوں کی مدد کریں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، جو ان کے ماننے والے ہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو دے رکھا ہے۔ اگر عمل کیا اور
بچ کر کے آ گئے جنگ میں دشمنوں سے تو ان کو غازی کہا جائے گا، اور اگر اللہ کے دشمنوں سے لڑنے میں شہید ہو گئے تو شہادت کا بہت اونچا درجہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ چنانچہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں 10ویں محرم کو، محرم الحرام، تاریخ میں ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا، کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، نواسے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ حضرت حسین جنت کا پھول ہے، ریحان الجنہ، جنت کا پھول ہے۔ اور جو نوجوان لوگ ہوں گے جنت میں جانے کے لیے ان کے سردار ہوں گے شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے ایسا دن متعین کیا شہادت کے لیے جو پہلے سے متبرک تھا، عاشورہ کا دن، محرم کی 10ویں تاریخ، کہ وہ متبرک ہوتا چلا آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اسی دن میں نجات دی تھی۔ تو اتنی بڑی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی دن کے لیے منتخب کیا تھا کہ اس دن میں آپ ہمارے پاس آئے، ملاقات ہو۔ اس میں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے 10ویں محرم میں برکت ہے۔ نہیں، وہ آلریڈی برکت والا تھا۔ اللہ نے اتنی عظیم شخصیت کے لیے برکت والا دن منتخب کیا تھا شہادت کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے مدینہ تو 10ویں محرم کو یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے پوچھوایا تھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں لوگ؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10ویں محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے۔ فرعون جو ظلم کرتا تھا اس سے نجات ملی تھی، تو اس کی خوشی میں ہم لوگ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10ویں تاریخ کو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کو کہا، اور فرمایا کہ ایک تاریخ آگے یا ایک تاریخ پیچھے، یا تو ایک تاریخ آگے یا ایک تاریخ پیچھے ہمیں روزہ رکھنا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس لیے 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اکیلے 10 تاریخ کو روزہ رکھے تو مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی اکیلے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے تو مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ رکھا، اس کے بعد اگلے دن رکھنا تھا، بیمار پڑ گیا یا اور کوئی کام آ گیا جس سے عذر شرعی ہے، تو ایک ہی دن کا روزہ کافی ہوگا۔ اور حضور نے 10ویں ہی کا رکھا تھا، پھر بعد میں فرمایا تھا کہ اگر اگلے سال اللہ نے حیات دی تو ایک دن پہلے 9ویں کا ملا کے رکھیں گے یا 11ویں کا ملا کے رکھیں گے۔ تو
اس طرح آپ نے فرمایا تھا، لیکن رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت بڑے محدث تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے جب 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا ہے اور آگے کہا تھا ملانے کے لیے، ملانے کا موقع ہی نہیں ملا، تو 10ویں تاریخ کے روزے کو مکروہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اتنی بڑی شخصیت جو 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے، لہذا مکروہ کیسے ہوگا؟ تو اس وجہ سے اگر عذر ہو تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو آ رہا ہے 10ویں تاریخ کا روزہ، اتوار کو 10 تاریخ پڑ رہی ہے 10ویں محرم، تو اتوار اور پیر 10 اور 11 کو روزہ رکھ لیا جائے۔ سنیچر اور اتوار بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اتوار اور پیر اگر رکھتے ہیں تو پیر کا دن ویسے ہی معتبر رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، تو پیر اور جمعرات میں سے پیر کا دن بھی آ جا رہا ہے 11ویں تاریخ، اور 10ویں کو 11ویں سے ملا کے رکھیں گے، تو اس طرح 2 برکتیں مل جائیں گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی برکت والے دن اللہ رب العزت نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور 1 تاریخ کو یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 1 محرم، یعنی اس پورے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا بابرکت ہے۔ محرم الحرام اس کا نام ہے، یعنی محترم مہینہ۔ اور ایک بات بہت عجیب و غریب ہے جسے یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو چونکہ پورا جنگ غفیر تھا، لڑنے کے لیے آ رہا تھا اور وہ ظلم پر تلے ہوئے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آثار سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ظالم لوگ چھوڑیں گے نہیں، تو اپنی شہادت سے 1 دن پہلے کربلا میں تقریر کیا، خطبہ دیا۔ تو اس خطبے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو دیکھو میری شہادت ہو جائے تو میری شہادت پر نوحہ نہ کرنا، ماتم نہ کرنا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، ان کی تقریر منقول ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے اس بات کو، ان کے پیغام کو نہیں یاد رکھے ہوئے ہیں، اور 10ویں محرم اس کی تاریخ آتی ہے جب، تو پورا ایک طبقہ کیا کرتا ہے؟ ماتم کرتا ہے، کالے کالے کپڑے پہنتا ہے اور نوحہ کرتا ہے۔ نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ نوحہ کہتے ہیں مرنے والے کے اچھے اچھے کام کو بیان کر کے رونا، مرنے والے کے اچھے کام کو بیان کرنا اور رونا، آواز سے رونا اور یہ بیان کرنا، اس کا نام ہے نوحہ۔ تو یہ حرام ہے، تو اس موقع پر بھی حرام ہے کہ حضرت حسین نے خود ہی منع کیا تھا رضی اللہ عنہ کہ میری شہادت پر نوحہ نہ کرنا، تو ایک پورا طبقہ نوحہ کرتا ہے اور سینہ کو بھی کرتا ہے، سینے پہ مارتا ہے، ماتم کرتا ہے اور مستقل تعزیہ داری، تعزیہ بناتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے۔ تو حضرت حسین کا کچھ خطاب وہ تقریر ہے ان کی کہ میرے مرنے پر، میری شہادت پر ماتم نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا۔ تو ایک تو ان کی شہادت پر ہر سال منانا اور نوحہ کرنا یہ حرام ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ کسی بھی مرنے والے کے مرنے کے بعد اس پر نوحہ کرنا حرام ہے۔ اور نوحہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا انتقال ہوا تو آدمی آج بھی بیان کرتا ہے کہ ہمارے فلاں چچا، ابا، شوہر، عورتیں خاص طور پہ
بیان کرتی ہیں ان کی اوصاف کہ ایسے تھے اور روتی ہیں. عورتیں روتی ہیں، مرد بھی روتے ہیں اور آواز سے روتے ہیں اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں. جس کا نام ہے نوحہ، یہ گناہ کبیرہ ہے جو حرام ہے. اس کو اس سے بچنا چاہیے اور بتانا چاہیے، کیونکہ وہ غم کا موقع ہوتا ہے. تو رونا منع نہیں ہے اور ان کے اوصاف بیان کرنا منع نہیں ہے، لیکن اوصاف بیان کر کے رونا، اسی کا نام ہے نوحہ. ایک آدمی رو رہا ہے، کچھ نہیں بول رہا، آواز بھی نکل جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے غم کا موقع ہے، کچھ بول نہیں رہا، بس آواز ایسے نکل رہی ہے. رونے کی جو آواز ہوتی ہے یہ طبیعت کا تقاضا ہے، رو رہا ہے. یا آواز نہیں نکل رہی، آنسو گر رہا ہے، تو اس کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے. غم ہے، غم کا موقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے انتقال کے موقع پر ہاتھ میں اپنے لیے ہوئے ہیں، ایسے انتقال ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آیا. تو ایک صحابی پوچھنے لگے کہ حضرت آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم کا، محبت ہے، غم ہے، تو اس کا آنسو ہے. غم جس کو ہوگا، محبت جس کو ہوگی، اس کا آنسو تو گرے گا ہی. تو آنسو گرنا منع نہیں، لیکن اوصاف بیان کر کے رونا، الفاظ کے ساتھ رونا، اس کا نام ہے نوحہ. تو یہ عام امت مسلمہ کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے اور اس سے جو ہے ہم کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جس میں ہمیں کچھ اجر و ثواب ملے. اور اجر و ثواب کو چھوڑ کر کے جو اس دنیا سے چلا گیا اسی طرح ہم کو بھی جانا ہے اور اس دنیا سے کچھ لے کر کے جانا ہے، یہی ثواب لے کر کے جائیں گے. تو اسی کو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت غلط کر رہے ہیں، اور اس پہ کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. تو ہم اور آپ سب کو اس دنیا سے جب جانا ہے تو وہ ثواب لے کر کے جائیں گے. اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون. تو یہی اللہ کی جماعت بنے گی اور اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. کامیابی اللہ کی جماعت کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کامیابی کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتی. دوسرے لوگوں کی کامیابی کیا ہے؟ ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والے کی کامیابی، ایک مرتبہ کامیابی آ گئی تو کبھی ختم نہیں ہوگی. مثلا نماز پڑھ لیا تو نماز کا ثواب مل گیا، کامیابی ہو گئی. اب کوئی بندہ بڑا سے بڑا گناہ کرے تو یہ ثواب نہیں ختم ہو سکتا. کامیابی کا مطلب ہے جو ہم کو مل گیا آخرت والا وہ کوئی لے نہیں سکتا، حتیٰ کہ گناہ بھی نہیں ختم کر سکتا. تو اگر ایک بندہ ہے چوری کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو نماز کا اس کو پورا ثواب ملے گا، چوری کا پورا گناہ ہوگا، لیکن چوری کی وجہ سے اس کے نماز کا ثواب نہ ملے ایسا نہیں ہوگا. یا چوری اس کے نماز کے ثواب کو ختم کر دے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو نماز پڑھتا رہے گا تو چوری کے گناہ کو یہ ثواب کم کرتا رہے گا، کاٹتا رہے گا، کم کرتا رہے گا. قرآن شریف میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں، جو گناہ ہے اس کو مٹاتی رہتی ہے. تو بندہ مومن کو کبھی بھی نیکیاں چھوڑنا نہیں چاہیے. گناہ عادت پڑ گئی ہے تو شہوت ہے، لذت ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی چاہیے، لیکن نیکیاں اس کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. کرتے 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 گناہ کم ہوتا رہے گا، ختم ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ پریشانیوں پہ جو صبر کیا جاتا ہے اس پریشانیوں کی وجہ سے بھی گناہ ختم ہوتا رہتا ہے. پریشانی آ رہی ہے، بیماری ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کا پورا بدن دکھ رہا ہے، یہ دکھ ہو رہا ہے، تو اس سے کیا ہے، اس پہ صبر کرنا ہی کرنا ہے. لیکن آدمی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ رہا ہے، تو اب اس سے اپنے گناہ معاف ہو رہے ہیں،
معاف ہو رہے ہیں، کم ہوتا چلا جا رہا ہے گناہ۔ تو پریشانی تو ہے ہی، لیکن پریشانی کے ساتھ ساتھ اس کو سوچیں تو ایک طرح سے خوشی ہو رہی ہے کہ چلو صبر تو کرنا ہی کرنا ہے، کیا کریں گے، نہ دوا کام کر رہی ہے نہ اور کوئی چیز کام کر رہی ہے۔ تو یہ جو بدن درد کر رہا، آنکھ درد کر رہی ہے، شوگر ہے اور کڈنی خراب ہے اور جو ہے بلڈ کینسر ہے، ان سب میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں تو بڑی بڑی تکلیف ہے، چھوٹی بھی تکلیف، یہاں تک کہ اگر لائٹ کٹ گئی، گرمی لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف پر بھی گناہ معاف ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتا رہتا ہے۔ جتنا صبر کرتا جائے گا گناہ معاف ہوتا جائے گا۔ مسلمانوں کا علاقہ ہے، روڈ خراب، پانی بھرا ہوا ہے، اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، وہ پریشانی جھیل کر کے مسجد آتا ہے۔ ایک آدمی آرام سے مسجد آتا ہے، تو جو آدمی آرام سے مسجد میں آ رہا، روڈ سب صحیح ہے، لائٹ ہے، تو مسجد میں آنے کا ثواب ملے گا، مسجد میں آنے کا ثواب بھی ملے گا اور مسجد میں نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک آدمی راستے کی دقتوں کو جھیل کر کے، راستہ ٹوٹا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اندھیرا ہے، اس میں پاؤں بھی چلا گیا، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، جتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کے بعد آیا مسجد میں پاؤں دھو لیا، وضو کر لیا، آیا نماز پڑھا، تو اس آدمی کو آنے کا بھی ثواب، نماز پڑھنے کا بھی ثواب، اور جتنی 3-4 تکلیفیں ہوئی اس کا الگ سے ثواب، اور اس ثواب کی وجہ سے ادھر جو گناہ ہے وہ معاف ہوتے رہتے۔ اور تو اور بندہ اس دنیا سے چلا گیا اور قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ نہ ہو عذاب، کسی کو بھی تکلیف عذاب تھوڑی پسند ہے، اور نبی نے منع فرمایا ہے کہ رنج کی تکلیف کی دعا نہ مانگو، لیکن آ جائے تو صبر کرو۔ کوئی آدمی تھوڑی یہ مانگے گا کہ یہ مصیبت آ جائے، یہ مصیبت آ جائے، یہ مصیبت آ جائے، لیکن آئی ہوئی مصیبت پہ صبر کرنا یہ مومن کے لیے بہترین چیز ہے، گناہ اس کے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس عذاب کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، عذاب کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کتنے سال گزر جاتے ہیں، کب قیامت آئے گی اللہ ہی کو معلوم۔ جب قیامت آئے گی اور میدان محشر میں سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے جائیں گے، تو یہ بندہ بھی جائے گا جس کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، تو محشر کے میدان میں پہنچتے پہنچتے اس کا سارا گناہ ختم ہو چکا ہوگا۔ ایسے بندے ہوں گے کہ جن کو قبر کے عذاب کی وجہ سے میدان محشر میں جب حساب دینے جائیں گے، سب لوگ جمع رہیں گے اور ساری نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، یہ قبر کے عذاب کو جو برداشت کر کے آیا ہے، اور ہم اس کو صرف یہی سمجھ رہے تھے کہ قبر کا عذاب، قبر کا عذاب، آگے ہم نے نہیں سمجھا۔ قبر کا عذاب جب ہو رہا تو برداشت ہی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا، اس کے ساتھ ساتھ مومن بندہ جو ایمان کے ساتھ جا رہا، ایمان چھوڑا نہیں، ایمان کے ساتھ جا رہا، جیسے تیسے کچھ نمازیں پڑھی نہیں پڑھی تو انہی نہ نماز پڑھنے کا جو وہاں پہ سزا ہو رہی ہے، تو وہ سزا جو ہو رہی ہے وہ گناہ دھیرے دھیرے معاف ہو رہا، معاف ہوتے جب میدان محشر میں میدان جو ہے جانا ہوگا، تو کتنے بندے ایسے ہوں گے کہ عذاب قبر کی وجہ سے اس کے گناہ سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا اور مومن بندہ بن کر کے اس دنیا سے جانا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس ایمان کو کسی کے پیسے کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں، جو ہمارے نوجوان بھی چھوڑ دے رہے ہیں، ہماری نوجوان بچیاں بھی اسکول کالج میں جاتی ہیں اور وہاں پہ غیروں سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ طرح طرح کا لالچ دے کر کے ان کو جو ہے اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، شادی کر لیں گے، مکان دے دیا اور یہ ساری چیزیں دے دیا، ایمان چھوڑوا دیا۔ اب ایمان جب چلا گیا تو اب جو ہے عذاب قبر سے کچھ معاف نہیں ہوگا، اب آگے کچھ نہیں معاف ہوگا، کیونکہ ایمان کی برکت سے اس کے سب معاف ہوگا۔ ایمان رہنا چاہیے، اس لیے ہمارے اندر بھی ایمان کی اہمیت ہونی چاہیے، اور اپنے بچے اور بچیوں کو بھی سمجھایا جائے، جو گھر پہ رہتے ہیں یا کالجوں میں جاتے ہیں بچے بچیاں یا کہیں نہیں جاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھے رہیں کہ اللہ نے اس ایمان کی برکت سے ہمارے لیے آگے کے لیے بھی یہ فیصلہ کر رکھا ہے، عذاب تو ہوگا، عذاب ہوگا،
ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ، بہت بڑے صحابی، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، سردار، اور اس کے بعد انتقال ہوا۔ حضور نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور دفن کیا۔ دفن کرتے ہی قبر سے سمٹ گئی، عذاب قبر شروع۔ ایسا کیسا؟ فوراً اللہ کے رسول نے دعا کیا، تب اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ تو ایک یہ پہلو ہے عذاب کا کہ کسی پر بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور عذاب تکلیف نہ تو دنیا میں برداشت ہو رہی ہے، آخرت میں کوئی آدمی کوئی تکلیف اور عذاب برداشت کرنے کو، یعنی یہ نہیں چاہتا کہ اس میں تکلیف آئے، تکلیف نہیں آ رہی، لیکن آ رہی ہے تو بھی ایمان والے کے لیے بینیفٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کیا، ہو سکتا ہے وہ عذاب جو آ رہا تھا وہ اس لیے ہو کہ کوئی درجہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن وہ درجہ نہیں مل پا رہا تھا، تو عذاب دے کر کے، تکلیف دے کر کے اس درجے میں پہنچاتے ہیں۔ تو مومن بندے کو دنیا میں بھی طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں آتی ہیں، تو مومن بندہ ون سائیڈڈ ہو گیا ہے، ایک طرف سے سوچتا ہے کہ کسی کے لیے برا کیا ہوگا نا تو یہ سب مر رہے ہیں، سب جو ہے نالائق جو ہے کسی کا برا کیا ہے، کسی کا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، سب یہی جھیل رہے ہیں، بس ایک سائڈ سے سوچتے ہیں۔ اور پتہ نہیں وہ اگر جملہ صحیح نہیں ہے، اگر ان کو اس طرح نہیں سزا مل رہی ہے تو وہ جملہ اپنی طرف لوٹ کے آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے وہ جملہ اپنی طرف لوٹ کے آتا ہے، اور اگر پھر وہ اس جملے کے ہم جو ہے ذمہ دار ہو جاتے ہیں، اور ہم کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی۔ تو یہ دوسری سائڈ یہ ہے کہ بندے مومن پر ایمان کے ساتھ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے گناہ کو دھونے کے لیے آتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بندے مومن میدان محشر میں پہنچا اور عذاب قبر ہوتا تھا، تب بھی اس کے اتنے گناہ تھے کہ اب اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں، تب بھی گناہ زیادہ ہے، تو اس کا فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں جانا ہے، جہنم میں گیا۔ تو جہنم میں جو سزا ہو رہی ہے وہ سزا بھی اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے 1 سال 2 سال جتنے بھی سزا ہو، ایمان تھا تو اب اس کا گناہ جو ہے وہ سزا ہو رہی مٹنے کے لیے، مٹ گیا، مٹ رہا یہاں تک کہ سب گناہ مٹ گئے۔ پھر وہ ایمان ہے، ایمان کی برکت سے ہم جنت میں اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، کیونکہ اب تو گناہ رہا نہیں، گناہ تو تکلیف کی وجہ سے مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی چھوٹی نیکی کو، بڑی نیکی کو کبھی کرنے سے ہم کو سستی نہیں محسوس کرنا چاہیے، کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ راستے میں اینٹ پتھر ہے، ہٹا دیا، خیال آیا کچھ پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چالو کر دیا، پڑھ لیا، یہاں سے گھر تک گئے 100 مرتبہ کلمہ ہو گیا۔ نیکی سب نیکی جمع رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ دوسرے گناہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا مضبوط دل کا آدمی نہیں ہے، گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہے، لیکن نیکیاں کرنے کا موقع آ رہا ہے تو نیکیاں تو کرتے رہنا چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیا، یاد آ رہا، درود شریف راستے میں پڑھ رہا، سفر میں جا رہا، درود شریف ہی پڑھ رہا، درود شریف ہی پڑھ رہا، پڑھتا جائے۔ کیوں؟ یہ نیکیاں جمع کر لو، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹانے والی ہیں۔ یاد آیا کہ قل هو اللہ احد سورت یاد ہے، اسی کو پورا پڑھ رہا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے قل هو اللہ احد کو تو پورے قرآن کا ثواب مل رہا، پورے قرآن کا ثواب جمع کرنا۔ یہی سب نیکیاں کام آئیں گی، اور یہی دنیا میں بھی گناہوں کو مٹانا چالو کر دیں گی۔ یہاں پہ کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، اس کو اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہ ان کا کم کرو، ختم کرو، اس کو ڈیلیٹ کرو، اس کو وائٹنر لگا کے ختم کرو، جو بھی اللہ کے یہاں نظام ہے ان کا فرشتوں کے لیے اس کو ختم کرو۔ تو اس طرح نیکیاں کرنے سے کبھی ہم کو عار نہیں محسوس کرنا چاہیے، چاہے بندہ کتنے بھی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو، کیونکہ جو بندہ گناہ میں مبتلا ہے وہ کیا کہہ دیتا ہے، ارے یار میں تو رشوت لیتا ہوں، کیا میری نماز کیا قبول ہوگی، ارے میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میری نماز کیا قبول ہوگی، سود لیتا ہوں، میری نماز کیا قبول ہوگی۔ نہیں، یہ جو ہے یہ شیطان بہکا رہا ہے۔ ایک تو شیطان اپنے کاموں میں لگائے ہوئے ہیں، گناہوں میں لگائے ہوئے ہیں،
اور دوسرے مزید نیکیاں ایمان کی برکت سے کبھی کبھی اعمال صالحہ کرنے کا من کہتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے دل پر دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے فرشتہ بیٹھا ہوا، ایک شیطان بیٹھا ہوا۔ تو فرشتہ بری باتوں کو کہتا رہتا ہے، جیسے یہی بری بات ہے کہ اگر کبھی خیال آیا جمعہ پڑھنے کا خیال آ گیا، کتنے بندے ہیں جمعہ ہی نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھنے کا خیال آیا تو کہے گا ہفتہ بھر اتنا گناہ کیا ہے، کیا تیرا جمعہ کیا ہوگا؟ وہ کون بول رہا ہے؟ شیطان بول رہا ہے۔ اور وہ جو خیال آیا جمعہ پڑھ لینا چاہیے، سب مسلمان ہیں، میرے نوجوان ساتھی مسلمان ہیں، کچھ تو جماعت میں بھی جاتے ہیں، کچھ تو ہر دم اللہ اللہ کرتے رہتے مسجد میں پڑھے ہیں، تو ہی اتنا خراب ہے۔ تو وہ فرشتہ یہ بول رہا ہے، یہ آواز جو آ رہی ہے فرشتے کی آواز آ رہی ہے۔ اب اس میں ہم کو غالب کرنا ہے، کس کو ہم غالب کرتے ہیں؟ شیطان کو غالب کر لیا، جمعہ چھوڑ دیا، اور یہ غالب کر لیا کہ نہیں پڑھنا ہے مجھ کو، تو شیطان غالب۔ ہر آدمی کے ساتھ کوئی بھی عمل کرے بندہ تو اس کے ساتھ یہ دونوں آوازیں ہیں، یک کے بعد دیگر آتی ہیں۔ نمازی پڑھنا ہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اب جماعت سے پڑھنا ہے، لیکن اب گھر دور ہے تو شیطان گھر پہ بھی تو نماز ہو جاتی ہے، ثواب سے محروم کر دیا۔ اور وہ فرشتہ کہتے ہیں تھوڑا ہمت کرو، 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اب دونوں آوازوں میں سے کون سی آواز پر ہم نے لبیک کا، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ گناہ کے موجود ہوتے ہوئے بھی نیکیاں کرتے رہیں۔ اللہ اپنے فضل سے گناہوں کو کم کرتے رہتے ہیں، اور ضابطہ یہ بنا دیا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں، چھوٹی نیکی بڑی نیکی۔ فرض نماز سب سے بڑی نیکی ہے، فرض نماز سب سے بڑی نیکی ہے۔ زندگی بھر نفلیں پڑھتے رہیے، زندگی بھر کسی بندے نے نفل پڑھا، اس کا ثواب جتنا تیار ہوا 2 رکعت فرض سے اس کا ثواب کم ہے۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، کچھ نہیں خیال کرتے۔ فرض نماز جو فرض ہے 2 رکعت فجر کی فرض ہے، یا ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 فرض ہے، مغرب کی 3 فرض ہے، عشاء کی 4 فرض ہے۔ یہ جو فرض ہے، فرض زندگی بھر کوئی نفلیں پڑھتا رہے، اس کا جو ثواب تیار ہوا، اور 4 رکعت فرض کا جو ثواب تیار ہوا، تو 4 رکعت فرض کا ثواب زندگی بھر کی نفلوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اب اس کو جو ہے آدمی سمجھتا نہیں، فرض وغیرہ کیسے بھی پڑھ لیا اور نہیں بھی پڑھا، اور جو ہے اگر جانے اگر ہو تو کبھی نفل چھوڑ جائے، چھوڑ جانے دو، اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے تو فرض تو میرا چھوڑنے ہی نہیں چاہیے۔ تو آدمی نماز شروع کر دے گا کہ اگر ایسا ہے شریعت میں تو چلو نماز شروع کر دیتے ہیں، کم سے کم فرض پڑھتے ہیں۔ فرض جب پڑھنے آئے گا تو سوچے گا کہ سنت بھی پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ آیا ہوں کسی کام سے تو آگے پیچھے کی چیزیں تو کر ہی لینا چاہیے۔ اس طرح بندے کو زندگی گزارنا چاہیے کہ گناہ اس کے معاف ہوتے رہیں، مصیبتوں پہ صبر کرتا رہے۔ کربلا کے موقع پر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبت آئی تو وہ مصیبتیں ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے، شہادت کا درجہ دینے کے لیے، اور 10ویں محرم کو پہلے سے فضیلت موجود تھی۔ اللہ نے اسی لیے ان کو وہ دن دیا کہ بڑے آدمی ہیں، ریحان الجنہ، جنت کے پھول ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت حسین ریحان الجنہ، جنت کے پھول ہیں، اور جنتیوں کے نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں، لہذا ان کو اللہ رب العزت نے یہ مبارک موقع دیا۔ تو یہ مبارک موقع آنے والا ہے 10ویں محرم، اس کو 11ویں کے ساتھ روزہ رکھیں یا 9ویں کے ساتھ ملا کر کے روزہ رکھیں، اور جو ہے ہم محرم کے جو رسومات ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، اسے نہ کریں۔ مثال کے طور پہ محرم کے دن کھچڑا بنانا اور ثواب سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ جو ہے ہم ایک چیز کرتے ہیں ثواب سمجھ کر کے، تو یہ پورا مکمل دین ہے، اور ہم اس کو جو ہے یہ دین میں نہیں ہے۔ مان لیا یہی کھچڑا یا شب برات کو حلوہ بنانا یا اسی طرح کی جو نئی چیز ہے، تو اب ہم اس کو کرتے ہیں ثواب سمجھتے ہیں۔
تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے جو مکمل دین دیا ہے نا، اس کو بھی آپ کو بڑھانا تھا، آپ نے مکمل نہیں دیا دین، یہ اتنا جو ہے آپ نے ہٹا دیا۔ گویا کہ اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ آپ نے جھوٹ بولا، الیوم اکملت لکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا، اللہ مکمل نہیں کیا۔ جب تک اتنا نہیں ملائیں گے، کھچڑا نہیں ملائیں گے، شب برات کا حلوہ نہیں ملائیں گے، تو اتنی بڑی گستاخی ہے۔ ہم صرف الفاظ سنتے ہیں کہ بدعت ہے، نئی چیز ہے، نئی چیز گمراہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم نے مکمل کیا، گھر بنا کر کے تیار کیا، باپ نے، بیٹے کہتے ہیں ابا آپ نے یہ خراب بنا، ابا نے خراب بنایا، نکل جاؤ، آج سے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ ابا یہ کہتے ہیں، جبکہ ابا اور بیٹا دونوں مرنے والے ہیں، کہ اللہ فانی نہیں ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ کے دین کو تم یہ کہتے ہو کہ آپ نے قرآن میں آیت نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل یہ آیت اتری، مکمل ہو گیا۔ ہم نئی چیزیں بڑھا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ مکمل نہیں تھا، اتنا ملاؤ تب مکمل ہوگا، اس کا نام ہے بدعت۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز جو دین میں دین سمجھ کر کے کی جائے یہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جہنم میں اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے، تو میرے دین کو کہہ رہا ہوں کہ کامل آپ نے کہا، وہ جھوٹ بولا آپ نے، اتنا اور ملاؤ، اتنا اور ملاؤ، اتنا اور ملاؤ، تب کامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے چل جہنم میں سیدھے سے۔ تو یہ مطلب ہے، اس وجہ سے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس موقع پر، بہت ساری خرافات بڑھ گئی ہیں، اس کو آدمی ثواب سمجھ کر رہا ہے، اسی کا نام ہے بدعت۔ اور بدعت کا یہ مطلب ہوا اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ آپ نے دین کو پورا نہیں کیا، کمپلیٹ دین نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ تو ناقص کہنا ہم سے کہیے، ہم غصہ ہو جاتے ہیں، اور کوئی بڑا پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، اس سے کہیے وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ جو سب سے بڑا ہے اس کا غصہ تو سب سے زیادہ ہوگا، تو وہ اس کا غصہ سب سے زیادہ ہوگا، تو سب سے بڑی سزا بھی اس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اور اس میں بہت ساری جو ہے نیکیاں کرنے کا موقع ہے، اسے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسومات، بدعات، خرافات جو غلط چیزیں ہیں، اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو چھوڑ دے اور ہمارے گھر والوں کو اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔